قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ یہ تذکرہ چل رہا تھا بنی اسرائیل کی قوم کی ہٹ دھرمیوں کا کہ سارے معاملات دیکھنے کے باوجود، اللہ کی قدرتوں کا، انبیاء کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ لوگ ہٹ دھرم تھے، ہٹ دھرمی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے تھے، سمجھنے کے باوجود پھر جاتے۔ ہٹ دھرم قسم کی قوم تھی۔ اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک فہی کالحجارہ، ان معاملات کے بعد تمہارے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے اس طرح کے جیسا کہ پتھر سخت ہوتا ہے، یا او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، پتھر یا پتھروں سے بھی زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے تھے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے، ہر دھرمیاں کرتے کرتے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور فرمایا کہ بے شک کچھ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک ان پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں کہ جن سے پانی کے چشمے نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف میں، خشیت الہی میں گر جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تمہارے دل سخت ہو گئے پتھروں کی طرح، پتھروں سے زیادہ پھر فرمایا پتھر تو ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف میں گر جاتے ہیں بعض اوقات۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے معاملات سے غافل نہیں ہے، وہ تمہارا ہر قول کردار دیکھ رہا ہے، وہ بخوبی آگاہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیسے جی رہے ہو، کس طرح کے معاملات کر رہے ہو، اور وہ لکھ رہا ہے ہر ایک بات، ہر ایک لمحہ زندگی کا، ہر ایک سیکنڈ لکھا جا رہا ہے، پھر وہ اس کا حساب لے گا تم سے۔ پتھر بہت زیادہ سخت ہوتا ہے، لیکن انسان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے جب انسان اللہ کے احکام سے دور ہوتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، کردار جب خراب ہو جاتے ہیں نا، پھر انسان کے اندر ایک بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر حیا نام کی چیز نہیں رہتی، نور ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، اسے خوف، خشیت، ڈر نہیں ہوتا، موت سامنے بھی ہو تب بھی وہ اللہ کے خوف میں غلط باتوں سے باز نہیں آتا، دل پتھروں سے سخت ہو جاتے ہیں۔ پھر پتھر تو اس قدر نرم بھی ہیں، وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا پہاڑی کے قریب حکم فرمایا کہ جاؤ اس پہاڑی کے اوپر چلے جاؤ، ایک بڑا پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو جا کر کہو کہ اللہ کا پیغمبر، اللہ کا نبی تمہیں حکم کرتا ہے کہ اپنے اندر سے چشمے جاری کر پانی کے۔ صحابہ کرام جنگ سے واپسی آ رہے تھے، پیاسے ہیں، اور یہ چشمے نکلنے والے پانی پئیں گے۔ جب پتھر کو یہ کہا گیا تو پتھر بجائے اس کے کہ چشمے جاری کرتا، پتھر کے اندر سے چیخ و پکار کی آواز شروع ہو گئی، پتھر رونے لگ گیا۔ صحابہ نے پوچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ماجرا، کیوں روتا ہے تجھے تو کہا گیا کہ تو اپنے اندر سے چشمے جاری کر۔ پتھر نے کہا کہ دراصل میں نے جب سے یہ سنا قرآن پاک کی آیت نازل ہونا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، پتھر بھی جہنم میں جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس وقت سے آج تک میں اس قدر رویا یہ سن کے کہ پتھر بھی آگ میں جائیں گے، اللہ کے خوف میں ایسا رویا کہ میرے اندر جو بھی چشمے تھے، پانی تھا، سارا آنسو بن کر بہہ چکا ہے، ایک بوند بھی باقی میرے اندر نہیں رہی ہے۔ پتھر تو اللہ کے خوف میں اس قدر روتا ہے۔ اور دوسری طرف انسان دیکھ لے، یہ بنی اسرائیل نہیں ہر دھرم تھی، آج ہم اپنے کردار کو دیکھ رہے ہیں، کیا
ہم اللہ کے خوف میں شراب چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے خوف میں سود چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے خوف میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے خوف میں آ کر کرپشن کرنا، بے ایمانی کرنا، ظلم و ستم کرنا، زیادتی کرنا، بد اخلاقی کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، اللہ کا خوف ہے نہیں، دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے، وگرنہ پتھر تو روتے ہیں، پتھر تو ڈرتے ہیں، پتھر تو گر جاتے ہیں، پتھر تو اللہ کے خوف میں پھٹ جاتے ہیں۔ انسان روتا ہی نہیں، انسان تو بے پرواہ ہو گیا۔ تو لہٰذا فرمایا کہ انسان کا دل پتھروں سے زیادہ سخت ہو جائے تو اس وقت اللہ فرماتے ہیں انسان یاد رکھ، تیرے رب تیرے ہر عمل کو جانتا ہے، وہ غافل نہیں کہ تو کیا کچھ کر رہا ہے۔ افتؤمنون ببعض افتطمعون ان یؤمنوا لکم، فرمایا میرے پیارے بندو، صحابہ کو خطاب ہے، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ کہ ایمان لائیں گے تمہارے ساتھ؟ وقد کان فریق منہم، یہ کہ ایک گروہ ایسا ہے ان میں سے کہ جو سنتا ہے اللہ کا کلام اور پھر وہ اس کو اللہ کے کلام کے اندر تحریف کر دیتا ہے، تبدیلی کر دیتا ہے۔ بات اس کی کہ وہ عقل بھی رکھتے ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں۔ اے ایمان والو، کیا تم ان کفار مشرکین ان کے ساتھ جو اس قدر تم قریب ہو اور تم یہ ایک طمع رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ان کے دل بھی ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر مہریں لگ گئی ہیں۔ ان میں سے تو ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے کہ وہ اللہ کا کلام سنتا تھا، اللہ کا کلام میں پھر تعریف کر دیتا، تبدیلی کر دیتا۔ وہ جانتے بھی تھے، عقل بھی رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ تبدیلی کر دیتے اللہ کے کلام میں۔ آج ہمارے ہاں بھی ہو رہا ہے، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود کیا کچھ سٹیجوں پہ بولا جا رہا ہے، کیا کچھ کس طرح کا رنگ دیا جا رہا ہے اسلام کو، عوام الناس کو کس قدر ذلیل کیا جا رہا ہے اسلام کے حوالے سے، سٹیجوں پہ منبر رسول پہ بیٹھ کے کس قدر فتنہ فساد کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اسلام کسی غیر مسلم کو یہ اسلام پیش کیا جائے نا، جس طرح آج کل عام طور پہ مختلف فرقے، مختلف طبیعت، مختلف سوچ، مختلف فتوے ہیں، اور اسلام کو ایسا متنفر کر دیا گیا اسلام کے حوالے سے، لگتا ہے کہ اسلام کے اندر ٹوٹل جھگڑا ہے، اسلام ہے لڑائی کا نام لگتا ہے، اسلام لگتا ہے علیاذ باللہ فتنے فساد کا نام ہے۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام امن کا نام ہے، اسلام محبت کا نام ہے، اسلام اخوت و بھائی چارے کا نام ہے، اسلام پیار محبت کا نام ہے، اسلام حسن اخلاق کا نام ہے۔ ہم نے غلط رنگ دیا، عجیب روپ دیا اسلام کو، اور عجیب طرح کی بات، اسلام کو اپنی طبیعت کے مطابق ہم نے بدل دیا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام اس طرح کا نہیں ہے۔ سمجھنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پہ بیٹھ کے عجیب طرح کی اسلام کی تحریفات کر دینا، یہ یہودیت کا طریقہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسے تھے۔ پھر یہ صحابہ کو خطاب ہوا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب یہ لوگ کفار جو ہیں، جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں کو، قالوا آمنا، کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب ان سے الگ ہوتے ہیں اور بعض کی طرف جاتے ہیں، یعنی آپس میں جب یہ لوگ ملتے ہیں تو قالوا اتحدثونہم، کہتے ہیں کہ کیا تم ایسی بات کرتے ہو ان کے سامنے، بما فتح اللہ علیکم، جو اللہ نے تم پر کھول دی، یعنی پچھلی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، صحابہ کا تذکرہ ہے، ایسی باتیں، یعنی یہودی جو آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، جو منافق تھے، اور کچھ ایسی باتیں کر جاتے جو پچھلی کتابوں میں موجود تھی، پھر جب آپس میں ملتے جھگڑا کرتے کہ بھئی تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جو پچھلی کتابوں میں ان کے دلائل موجود ہیں، ایسی بات نہ کیا کرو، ایسی جب تم باتیں کرو گے تو پھر تو لیحاجوکم بھی عند ربکم، تو یہ تو ایک دلیل بن جائے گی جو ان کے رب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے نا، جو تمہارے رب نے پہلے ان کے لیے دلیلیں بنائی ہیں، وہ ان کے سامنے تم ایسی باتیں نہ کیا کرو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ آپس میں یہ سازشیں کرتے تھے۔ پچھلی کتابوں کے اندر سب کچھ موجود تھا، اسلام کی حقانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، اللہ کے نبی کی سیرت و صورت پچھلی کتابوں میں موجود تھی، اور وہ لوگ جانتے تھے کہ اللہ کا یہ سچا پیغمبر ہے، مکمل ان کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود ہے، اس کے باوجود بھی نہیں مانتے تھے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ انسان جس قدر بھی چھپ کے خطا کرے، پوری کائنات سے بند اندھیرے میں جو بھی کر رہا ہے نا، اللہ جانتا ہے، اس نے حساب لینا ہے۔ دل میں جو سوچتے ہیں نا، دل کے اندر تخیلات میں، تصورات میں، یعنی کوئی ایسی دھندلی سوچ کہ وہ انسان کے تصور میں بھی
بہت دور تک نظر نہیں آتی۔ ایسی سوچ کو اللہ تعالیٰ آج سے کروڑ سال پہلے جانتا تھا کہ انسان نے کیا سوچنا ہے، تو پھر کہاں چھپیں گے، کیسے چھپیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ سے چھپ کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ پروردگار ہر وقت دے کر آئے۔ فرمایا ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ان پڑھ، منہم ومنہم امیون، اور ان لوگوں میں سے کچھ ان پڑھ لوگ تھے، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو بالکل نہیں جانتے تھے، دین کو نہیں جانتے تھے، اللہ کی کتاب کو انہیں بالکل علم نہ تھا۔ الا امانیہ وانہم الا یظنون، مگر وہ لوگ اپنی آرزو کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق چلتے تھے، اسلام دین بنا لیتے، جو ان کی طبیعت ہوتی ان باتوں کو وہ دین کا رنگ دے کر آگے پھیلاتے۔ ہمارے ہاں بھی ہے یہ کچھ، ہم لوگوں کی جو طبیعت ہوتی ہے نا، ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ اسلام ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارا ایک طبقہ ایسا ہے کہ یعنی وہ ایک دعویٰ اللہ کے ولی ہونے کا کرتا ہے، اسلام کے بالکل خلاف ہے، وہ نماز دل کی ہے، وہ کہتا ہے یہ مولویوں والی نماز نہیں ہے، اسلام کا کوئی اور رنگ دیا ہوا ہے جو قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے۔ یہ ان یہود و نصارہ میں یہ بات صرف نہ تھی، ہمارے ہاں اس امت کے اندر بھی یہ بات پائی جا رہی ہے۔ آپ کو بہت لوگ ایسے نظر آئیں گے، ایسا پیر طبقہ آپ کو نظر آئے گا جو نماز سے دور کرے گا، اللہ کے نبی کے احکام سے دور کرے گا، وہ کہ کیا کرنا ہے، داڑھی دل کی ہے، نماز دل کی ہے، کوئی اس طرح کے یہ اسلام میں پوچھتا ہوں کیا؟ یہ تو یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، یہ دین کے دشمن لوگوں کا طریقہ تھا۔ تو یہ ایک دجل ہے، یہ ایک فریب ہے، یہ ایک دھوکہ ہے دین اسلام کے ساتھ۔ اس طرح کے کرنے والے جو لوگ ہیں ان سے گریز کرنا چاہیے۔ پچھلی امتوں کا یہ تذکرہ ہمارے لیے ایک وصیت ہے اور نصیحت ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے ان لوگوں کو دیکھو یہ اس طرح کرتے تھے، تم لوگ باز آ جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اس طرح دین کو نیا رنگ دے کر اپنی طبیعت کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے فویل للذین یکتمون الکتاب، پس حاصل ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی، بِأَیْدِیہِم، اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھا، پھر ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ذاتی طبیعت تھی، ذاتی مزاج تھا، کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہمارے ہاں بھی ہمارے ہاں کافی لوگ ایسے ملتے ہیں، وہ ایک اپنی طبیعت، اپنے عقل کے غلام ہوتے ہیں، دین کی غلامی نہیں کریں گے، نہیں جی ہماری طبیعت نہیں مانتی، ہمارا دماغ عقل نہیں مانتا۔ بھائی دین کی بات کے سامنے عقل کو سامنے کھڑا کریں گے یا ہمارا عقل ٹکرائے گا اسلام کے احکام کے سے؟ اگر ایسا معاملہ ہے پھر ہم عقل کے غلام ہیں، اللہ کے نبی کے غلام نہیں ہیں۔ عقل کی کوئی اوقات نہیں، ہماری طبیعت کی کوئی اوقات نہیں۔ اسلام کے سامنے عقل مانے نہ مانے، طبیعت مانے نہ مانے، سر جھکا لیں، یہ دراصل ایمان ہے اور یہ مسلمان ہونا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے پھر منافقت ہے، پھر کفر ہے، نفاق ہے، ایمان نہیں ہے، پھر یاد رکھیں۔ تو فرمایا اپنے ہاتھوں سے لکھنے کے بعد کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ ان کے ذریعے، یعنی یہ باتیں جو اپنی طرف سے لکھ کے لوگوں کو دین بتاتے ہیں تو ان کے ذریعے تاکہ وہ ان سے کچھ پیسہ لیں، ٹھیک ہے نا، اصل مین مشن دنیا کمانا تھا۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ تھا، پچھلی امتوں کا یہ طریقہ تھا، ہمارے یہاں بھی یہی چل رہا ہے، ایسا کرو فلاں کرو، مختلف قسم کے کوئی جادو ٹونے وغیرہ بتائے جا رہے ہوتے ہیں، اور حضرت بیٹھے ہوتے ہیں گدی نشی بن کے، آگے خواتین کا اختلاط کیا کچھ تماشے لگائے جا رہے ہوتے ہیں آگے سے، اسلام کا ایک لفظ کا پتہ بھی نہیں ہوتا، اور اسلام کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں، اپنی طبیعت کا رنگ دے کر اسلام بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ اسلام ہمارا محض قرآن اور حدیث ہے۔ جو بھی جب کسی طرح کی بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں یہ قرآن اور حدیث سے کر رہے ہیں بات یا اپنی طبیعت کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر وہ اپنی طبیعت اور عقل کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں تو وہ شرارت ہے، وہ ایک شیطان ہے، اس کی تردید کر دیں۔ بالکل ہمارا اسلام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، بس یہ ہمارے لیے حجت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ محض دنیا کمانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ ایسے لوگ فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ وہ کیا کہتے تھے؟ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں نہیں چھوئے گی، کہتے ہیں ہرگز آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر کچھ دن، ممکن صورت ہے اگر اللہ ہمیں سزا دے یا نہ دے، وہ ہمیں معاف کر دے، اگر دے گا بھی تو کچھ لمحے کے لیے بس۔ جی یہود و نصارہ کہتے تھے۔ اور پھر
وہ ہمیں معاف کر دے گا، ہمیں جنت عطا کر دے گا۔ ہمارے ہاں بھی یہی پایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے ایسا کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ دیکھیں گے بڑی بڑی محفل نعت خوانی ہوگی، اس کے اندر مکمل صفایا کرایا ہوگا چہرے کا، بیوٹی پارلر سے ہو کے آئیں گے، لائٹنگ اس طرح کی ہوگی، ہمارا طبقہ کہے گا کیا چمکتا چہرہ، نور ہے ماشاءاللہ۔ اور وہ بے نماز بد کردار قسم کے لوگ ایسا کلام، ایسے اشعار پڑھیں گے کہ اللہ معاف کرے، جو قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہے ہوں گے اور انہوں نے سند دے دینی ہے، وہ ایسا کلام پڑھیں گے کہ بس اللہ کے نبی روتے رہے، ہمارا بیڑا پار ہو گیا، بس ختم ہو گئی بات، وہ ان کا رونا کافی ہو گیا ہے، ہم جیسی چاہیں بے حیائی کرتے رہیں، اللہ کے نبی ہماری بے حیائی بد کرداری کی وجہ سے روتے رہیں اللہ کے ہاں، ہم اس میں ڈٹ جائیں، ہم فخر کے ساتھ بتا رہے تھے بھی اللہ کے نبی قیامت کے دن پھر روئیں گے ہمارے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ذات کے لیے ساری زندگی روتے رہے میرے گناہوں کی وجہ سے، قیامت کے دن سب امت کے سامنے، تمام انبیاء کے سامنے پھر سجدہ ہو کے گڑ گڑا کے میرے گناہوں کی وجہ سے روئیں، میں حیا کیوں نہ کروں، میں اپنا کردار کیوں اچھا نہ کروں، بجائے اس کی کہ میں اچھا ہوتا، میں اپنے کردار کو اچھا کرتا، میں روتا، میں گڑ گڑاتا کہ میری ذات کے لیے اللہ کے محبوب روئیں، ایسا کیوں ہو، بجائے اس کے کہ میں اس کو فضیلت بنا کے اپنا ایک مقام بنا کے کیا بات ہے جی میرے لیے روئیں گے اور میں ہر دھرم ہو رہا ہوں اور قوم کو ہر دھرم کر رہا ہوں، کیوں؟ خدا کے لیے کتنا اچھا ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی ذات کے لیے روتے نہ بلکہ مسکرا کے قیامت کی دن ہمیں سینے سے لگاتی اور آواز دیتے پروردگار دیکھیے میرا امتی ہے، کیسا اچھا کردار تھا، کیسے اچھا اعمال تھے، کیسا بہترین امتی ہے میرا، خوش ہو جاتے، فخر کرتے، فخر کے طور پہ اللہ کو آواز دے کر ہماری طرف اشارہ کرتے، کمال نہ ہو جاتی؟ خود بھی ہٹ درم، خود نماز نہیں پڑھنی، سٹیج پہ کھڑے ہو کے ایسے ایسے اشعار پر پوری امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، امت پہلے نماز سے دور ہے، امت کو پھر جنت کی ٹکٹ دے کر ان کو گناہ کرنے میں اور زیادہ دلیر کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہی یقیناً ہماری بخشش ہونی ہے، پر یہ کیا طریقہ ہے یار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئیں اور ہم اور دلیر ہوں گناہ کرنے میں، بھی وہ روئیں گے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا بس، یہ ایک عجیب طرح کی خباثت ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا کر ہم خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ آگے سے سبحان اللہ کہا جا رہا ہے، بھی ہمیں تو رونا چاہیے تھا، ہمیں تو گڑ گڑانا چاہیے تھا، ہمیں پریشان اور اداس ہونا جانا چاہیے، یار میرے کردار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو کیوں؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ، ان کی طبیعت تھی یہود و نصارہ کی، وہ کہتے تھے کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی کچھ لمحے کے لیے، کچھ دیر کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے محبوب انہیں کہہ دو، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارے ساتھ اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے کہ وہ فلن یخلف اللہ عہدہ، ہرگز وہ وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، تمہارے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے اس کا کہ وہ تمہیں جہنم میں نہیں داخل کرے گا تو کچھ لمحے کے لیے پھر جنت عطا کر دے گا۔ کس نے کہا ہے تمہیں یہ صرف ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ہمارے ان نام نہاد نعت خور طبقے سے بھی پوچھا جا رہا ہے، اور وہ ہمارا خطیب طبقہ جو بس آتے ہی محفل میں سب لوگوں کو جنت کی ٹکٹ دے کر چلے جاتے ہیں اور سمجھاتے نہیں کہ کیا کردار کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، قیامت کے دن کیا کچھ ہونا ہے، نہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے ان آنسوں کا نظارہ کرا کے جنت کی ٹکٹ دے کے بس چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے اللہ کے ساتھ عہد کر رکھا ہے، اللہ نے تمہارے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ تمہیں جنت عطا کرے گا؟ بے قرآن و حدیث پڑھ کے تو دیکھو، سمجھو تو صحیح جنت کے لیے کیا کچھ کرنا ہے ہمیں دنیا میں، کیا کردار کرنا ہے، کیا کچھ اعمال کرنے ہیں ہمیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی بات بالکل نہیں، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم وہ کہتے ہو کہ جو اللہ پر جو تم جانتے نہیں، جو تم اللہ کے معاملے میں نہیں جانتے وہ تم کیوں کہتے ہو؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار۔ فرمایا کہ کیا یہ جو لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے جو کسب کیا اور ان کے گناہ نے ان کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، ان کی خطاؤں نے، یہ لوگ جہنم والے ہیں، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں جنت کی ٹکٹ دینے والے بد کردار لوگ اور جنت کا دعویٰ کرنے والے بد کردار لوگ، فرمایا گناہوں نے ان کو گھیر رکھا ہے، یہ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنت والے کون ہیں؟ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، پہلی شرط، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے ہیں، دوسری شرط، اولئک اصحاب الجنہ، یہ دراصل جنت والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کردار بھی اچھا ہو، نیک اعمال ہوں، ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔
تو خدا کے لیے اسلام کیا ہے اس طرف ہم دیکھیں، قرآن اور حدیث کی طرف متوجہ، کسی کی ذات، کسی کے ذاتی قول کردار کو نہ دیکھیں۔ کوئی بھی وغیرہ وغیرہ پیر کہلانے والا ہمارے لیے بالکل حجت نہیں ہے۔ تردید کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جنہوں نے دکانداری کی ہوئی ہے۔ ہمارے لیے حجت قرآن اور حدیث ہے۔ جو اللہ کا کلام قرآن سے، جو حدیث مبارکہ سے بات کر رہا ہے، اس کی بات کو لائک کریں، یا خود کوشش کریں قرآن اور حدیث کے معاملات کو ہر زبان سے ترجمے آ گئے، کیوں ہم کوشش نہیں کرتے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی؟ اصل آج پریشانی کا سبب یہی چیز ہے، ہم نے بس انہی لوگوں پہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے ان پہ بھروسہ کر لیا کہ یہ سب کچھ بتائیں گے۔ آگے سے فتنہ ہے، اسلام کو عجیب رنگ دیے جا رہے ہیں۔ کاش کہ امت کے اندر یہ ایک سوچ پیدا ہوتی ہے، ایک ذوق پیدا ہوتا، خود تحقیق کرتے، قرآن تفسیر لیتے، خود تراجم لیتے، ان کی تحقیق کرتے، حدیث پاک پڑھتے، ہمیں اسلام سمجھ آ جاتا۔ یہ فتنہ فساد، یہ فرقہ واریت، یہ تماشے، لڑائیاں، تصادم، ٹکراؤ ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔